مجھے یاد ہے میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا 3 کام کر لو۔ نمبر 1، جو بھی کاروبار کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے اس کو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا، یہ پہلے لکھو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کا عزم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے، اس بات کا عزم کرو۔ نمبر 3، اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے۔ میں تو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جیب میں ڈالوں، میں تو یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے، تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا، اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں، خود چلاتے ہیں۔ کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو، کیا کیا کچھ بتاؤں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہم لوگ نئے کام شروع کیا، اور کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے، پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا، شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے، ٹھیک ہے۔ ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے، گانا وانا تو تھا نہیں زندگی میں۔ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، یا اللہ اب یہ کس طرح گاڑی چلے گی، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا۔ تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی، ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں، کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی، ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے، لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے، مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا۔ اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے، کچھ کرنے کوئی نہیں تھا۔ تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے پھر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ میرے سے جو ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے سے ڈرے گا 4 انعامات دوں گا، اس کو 4 انعامات دوں گا۔ سب سے پہلا یہ ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا۔ یا اللہ، اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں، اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہر مشکل سے نکالوں گا، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے آدمی، ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے۔ رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں؟ اللہ کہہ رہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا، میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر، میوزک میں بعد میں چھوڑوں گا، پہلے تو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر ادھر۔ یا اللہ پہلے بچہ دے دے، شادی بعد میں کروں گا۔ یا اللہ پہلے پیٹ بھر دے، کھانا بعد میں کھاؤں گا۔ پہلے پیاس بجھا دے، پانی بعد میں پیوں گا۔ میں اللہ کو یہ کہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا دارالاسباب ہے، پہلے کر پھر کر دیں گے، پہلے کر پھر کر دیں گے۔ ہم تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، پہلے بات مان پھر کریں گے، بات مان پھر کریں گے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نہیں پہلے کر پھر کریں گے۔ یا اللہ دوائی بعد میں، پہلے صحت دے۔ ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ دنیا ویسے نہیں چلے گی جیسا میں چاہتا ہوں۔
6 ارب مل کر یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے. 6 ارب مل کر کہیں آج کے بعد ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ورا الورا ہے، غنی ہے، مستغنی ہے ہم سب سے. ہاں، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی وانتم الفقراء. فقیر تو ہم ہیں. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ ہم سے نظر ہٹا لے، سارا نظام برباد ہو جائے، ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں. سوتے وقت تک میں تو بھولتا نہیں ہم کو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے کڑبڑ نہیں تو ہاتھ ہی سو جائے میرا. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا. میری کون سی ایسی ضرورت ہے جو پچھلے 50 سال سے اللہ پوری نہیں کر رہے؟ آپ سوچو، ہم سب سوچیں، بچوں آپ بھی سوچو، آپ کی کون سی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، اس میں اللہ کا امر ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہو. آپ جاؤ کسی نابینا کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا، آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، اس میں اللہ کا امر ہے، آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے. آپ کسی بھائی کے پاس جو بول نہیں سکتے تو وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں یار نہیں، زبان نہیں بولتی، یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے. اس میں اللہ کا امر ہے، چھپا ہوا امر ہے جو بولتا ہے. ہاں، آپ جاؤ جا کے کسی کو کہو کان سنتے ہیں، وہ کہے گا نہیں، یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں سارے، یہ نہیں سنتے. اس میں اللہ کا امر ہے جو سنواتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے. یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے، میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا. اسی طرح یہ گھر ہے، اس میں امن سکون اللہ کا امر ہے. یہ جب تک اللہ کا امر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے. جب اللہ اس امر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوں، محبتیں ہوں، یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. جیسے بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، ہاں، اور وہ صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، اور سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. اور ہاں یہ دیکھو یہ شیخین یہ تو مکے کے رہنے والے ہیں، اور ان انصاری صحابہ کو دیکھو یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا امر تھا ان کے دلوں کو جوڑنا ہے. قرآن میں کتنی یمنون علیک ان اسلموا، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. کیا بات ہے. یہ میرے نبی ان سے کہیں زیادہ باتیں نہ کریں، ہاں، کہ انہوں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے ان پر احسان کیا ہے. ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا وہ دے دیا تاکہ ان پر رحم کریں، دین کی سمجھ دے دی تاکہ ان پر رحم کریں، ان کے دلوں کو جوڑ دیا. ان کو بولیں یہ کسی زعم میں نہ رہیں. اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے. ان سے کہو یہ کسی زعم میں نہ رہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لیے. تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے، دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے. جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. ہاں، جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے، بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. اور مہاجرین کی جماعت، مہاجرین کون ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں. جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں، جو کہ مر مٹنے کو تیار ہیں، سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، جن کی اللہ تعریفوں پہ تعریف کر رہے ہیں.